ناظرین، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قیام پاکستان کی جدوجہد کی جو بنیاد تھی وہ دو قومی نظریہ تھا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ دو قومی نظریہ پیش کس نے کیا تھا؟ کیا علامہ اقبال نے پیش کیا تھا؟ کیا قائد اعظم نے پیش کیا تھا؟ نہیں۔ اگر میں یوں کہوں کہ دو قومی نظریہ 14 صدیہ پہلے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پیش کر دیا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے بعض کو مؤمن بنا دیا، بعض کو کافر بنا دیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اس روح زمین پر دو گروہ ہے، ایک مسلمانوں کا گروہ ہے اور ایک کافروں کا گروہ ہے۔ یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، یہ دونوں کی ترجیحات مختلف ہے، یہ دونوں کے معاملات مختلف ہے۔ اسی وجہ سے قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کی گئی۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنا خون بہایا۔ 65,000 خواتین جو ہندوؤں کی زینت بننے کے لیے، ان کے بستر بننے کے لیے، ان کے بچے پیدا کرنے کے لیے مجبور ہو گئی۔ جو ہندوستان سے اس پیارے وطن کو الگ کیا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان اپنے وطن میں جا کر، اپنی مساجد میں جا کر سکون سے اللہ رب العزت کی عبادت کر سکے، اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے اسلامی طریقے کے مطابق ادا کر سکے۔ اسی وجہ سے پاکستان کو ہندوستان سے الگ کیا گیا۔ یہ دو قومی نظریہ تھا جس کی وجہ سے پاکستان کو ہندوستان سے الگ کیا گیا کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے ملک میں آ کر سکون کے ساتھ عبادت کر سکے۔ اور ناظرین، جو پاکستان وجود میں آیا یہ کوئی 30-40 سال کی محنت نہیں تھی، بلکہ یہ کئی سالوں سے یہ چلتا آ رہا تھا۔ اگر بالاکوٹ کے میدان میں سکھوں کے خلاف جنگ لڑی گئی، وہ بھی اس تحریک آزادی کا حصہ تھا۔ اگر جنگ آزادی لڑی گئی، تحریک ترک موالات لڑی گئی، تحریک ریشمی رومال چلائی گئی، یہ تمام کی تمام تحریکیں اس جنگ آزادی کا حصہ تھیں۔ آج کچھ لوگ ہمارے ذہنوں میں یہ ابہام اور سوالات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کو جو آزاد کیا گیا وہ دو قومی نظریے کی وجہ سے آزاد نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ایک سیکولر ملک حاصل کرنے کے لیے اس ملک کو آزاد کیا گیا۔ ناظرین، جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑے صغیر کے 20 لاکھ مسلمان جنہوں نے اپنا خون بہا دیا اور 65,000 خواتین جو ہندوؤں کے بچے جننے پر مجبور ہو گئی، کیا انہوں نے سیکولر ملک حاصل کرنے کے لیے اپنی جانیں دی؟ ناظرین، اگر اس آزادی کا مقصد یہی ہوتا کہ یہاں سیکولر نظام کو قائم کرنا تھا تو اتنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اگر ہم ہندوستان میں رہتے تو وہاں یہ نظام، وہاں سیکولر نظام زیادہ بہتر طریقے سے چلایا جا سکتا تھا۔ اگر ہم ہندوستان میں ہی مسلمان اکٹھے ہوتے تو شراب کو عام کرنا، زنا کو عام کرنا، سود کو عام کرنا، چوری ڈھاکے کو عام کرنا، تو پھر اس کے لیے اس ملک کو حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بلکہ یہ جو ملک حاصل کیا گیا وہ اس وجہ سے کیا گیا تاکہ مسلمان اس ملک میں آ کر سکون سے اللہ رب العزت کی عبادت کر سکے۔ ناظرین، پھر ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ اس ملک نے ہمیں دیا کیا ہے؟ نہ اس ملک میں کوئی معاشی خوشحالی ہے، نہ تو اس ملک میں کوئی روزگار کا انتظام ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے کہ اس ملک نے ہمیں معاشی خوشحالی تو نہیں دی، ہمیں کوئی روزگار تو نہیں دیا، لیکن اس ملک نے ہمیں اللہ رب العزت سے متعارف کروایا ہے۔ ہم سکون سے اذان کی آواز سن سکتے ہیں۔ کتنے ممالک ایسے ہیں کہ ان کے اندر لوگ اذان کی آواز سننے کو ترس رہے ہوتے ہیں۔ کتنے مسلم ممالک ایسے ہیں کہ وہاں مساجد میں لوگ اپنی بات کو نہیں پیش کر سکتے، بلکہ جو حکومت کہے گی وہی بیان کرنا ہوگا۔ کتنے ممالک ایسے ہیں کہ وہاں لوگ داڑھی نہیں رکھ سکتے، کتنے ممالک ایسے ہیں کہ وہاں خواتین پردہ نہیں کر سکتی، لیکن ہم اس ملک عظیم میں اللہ رب العزت کا نام سن رہے ہوتے ہیں، ہم دین کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہماری خواتین پردہ کر رہی ہوتی ہے۔ یقیناً وہ تمام مقاصد پورے نہیں ہو رہے جن تمام مقاصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی تمام مسلم ممالک سے یہ ملک بہت زیادہ بہتر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کی قدر کریں۔ یہ ملک کسی نے ہمیں پلیٹ میں ڈال کر نہیں دیا، بلکہ اس کے لیے خون بہائے گئے، اس کے لیے قربانیاں دی گئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان قربانیوں کی قدر کریں اور جن مقاصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا ان مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ اسلامی قوانین کو لاگو کریں، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں۔